آج ہم بات کریں گے نائٹروجن کے بارے میں۔ نائٹروجن لیونگ آرگنزمز میں آکسیجن، ہائیڈروجن اور کاربن کے بعد سب سے زیادہ مقدار میں پایا جانے والا ایلیمنٹ ہے۔ نائٹروجن ڈی این اے، آر این اے اور پروٹینز کا بنیادی جزو ہونے کی وجہ سے زندگی کے لیے انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں زمین کے اوپر زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے۔ نائٹروجن کی ڈیفیشنسی لیونگ آرگنزمز میں بہت زیادہ پرابلمز کا باعث بنتی ہے۔ ہوا میں تقریباً 78% یعنی 78% نائٹروجن پائی جاتی ہے، لیکن اس نائٹروجن کو اپنے لیے استعمال کرنے کی اہلیت نہ پودوں میں، نہ جانوروں میں اور نہ ہی انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ تاہم کچھ خاص قسم کے بیکٹیریا ایسے ضرور ہوتے ہیں جو پھلی دار پودوں کی جڑوں میں موجود نوڈیولز کے اندر رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا ہوا میں موجود نائٹروجن کو امونیا کے اندر فکس کرتے ہیں اور اس امونیا کو پلانٹس اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بدلے کے طور پر پلانٹس ان بیکٹیریا کو خوراک یعنی شوگرز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے کسانوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زمین کے اندر 1.5-2 سال کے بعد پھلیدار فصل کو ضرور کاشت کریں، جس سے ان کی زمین کی زرخیزی بحال ہو سکتی ہے۔ اور کچھ سالوں سے ایک اور رجحان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، جس میں ہماری میجر کراپس یعنی گندم یا میز کو پھلیدار فصلوں کے ساتھ انٹر کراپنگ کے ذریعے گرو کیا جاتا ہے، یعنی میز کے ساتھ سویابین کی فصل کو گرو کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح گندم کی فصل کے ساتھ چنے کی فصل کو کاشت کیا جا سکتا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھلیدار فصل جو نائٹروجن کو فکس کرتی ہے، دوسری فصل اس کو اپنے فرٹیلائزر کے طور پر استعمال کر لیتی ہے۔ اس طرح کسان کو اپنی فصل کے لیے کم یوریا فرٹیلائزر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم یوریا فرٹیلائزر اپنی فصلوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، ہمارے پلانٹس اس کا تقریباً زیادہ سے زیادہ 50% حصہ ہی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور باقی کی نائٹروجن زمین کے اندر جذب ہو کر انوائرمنٹل پرابلمز کا باعث بنتی ہے۔ سائنسدان بڑی دیر سے اس کوشش میں ہیں کہ پھلیدار پودوں میں پائی جانے والی نوڈیولز پروڈکشن کی ایبلٹی کو ہماری میجر کراپس گندم، رائس اور میز کے اندر کس طرح ٹرانسفر کیا جائے کہ یہ بھی ہوا میں موجود نائٹروجن کو اپنے لیے استعمال کر سکیں۔ اس حوالے سے پچھلے کچھ عرصے میں 2 ڈسکوریز ایسی ہوئی ہیں جن سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ سائنسدان فیوچر میں اس طرح کی میز، مکئی، گندم اور رائس کی ورائٹیز بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے جو اپنی یوریا فرٹیلائزر کی ضروریات خود بخود پوری کر سکیں گی اور کسانوں کو یوریا فرٹیلائزر پرووائڈ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے کی پہلی دریافت ڈاکٹر ہاورڈ شپیرو کے کریڈٹ پر ہے۔ ڈاکٹر ہاورڈ شپیرو نے 1980s کے اندر میکسیکو کے ایک علاقے میں صدیوں سے گرو کی جانے والی مکئی کی ایک ایسی ورائٹی دریافت کی ہے جس کو یوریا فرٹیلائزر پرووائڈ نہیں کرنا پڑتا، یعنی یہ اپنی یوریا کی ضرورت خود پوری کرتی ہے۔ اس ورائٹی کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کا قد 16 سے 18 فٹ ہوتا ہے، یعنی ہماری نارمل مکئی سے دوگنا قد اس کا ہوتا ہے۔ اور اس ورائٹی کی تیسری خاص بات یہ ہے کہ اس کے تنے کے اوپر کچھ خاص قسم کی جڑیں نکلتی ہیں جو زمین میں داخل نہیں ہوتی بلکہ ہوا میں معلق رہتی ہیں، اور ان جڑوں سے خاص قسم کا جیلی نما گاڑھا شیرہ زمین کے اوپر گرتا رہتا ہے۔ سائنسدانوں نے جب ان جڑوں کا اور اس شیرے کا تجزیہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے مکئی کی یہ ورائٹی دراصل اپنی ہوائی جڑوں کے اندر نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا کو ہوسٹ کر رہی ہے، اور وہ بیکٹیریا اس میوچل ریلیشن شپ میں تبادلے کے طور پر اس مکئی کو نائٹروجن فرٹیلائزر پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی وہ شیرہ جو زمین پر گرتا ہے اصل میں وہ نائٹروجن رچ ہوتا ہے، اور اس میں موجود نائٹروجن جب زمین میں جاتی ہے تو اس کو مکئی کے یہ پودے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شپیرو اور اس کی ٹیم
मकई की इस वैरायटी में पाई जाने वाली नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी को हमारी कमर्शियल मकई की वैरायटीज में ट्रांसफर करने की कोशिशें कर रहे हैं और उनका दावा ये है कि वो इस तरह की मेज़ की वैरायटीज बना चुके हैं जो अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरियात का 40% हिस्सा खुद हवा से फिक्स कर लेती हैं और चंद सालों में ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आपको मार्केट में मकई की इस तरह की वैरायटीज दस्तयाब हो सकें जो अपनी नाइट्रोजन की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हवा से हासिल कर सकेंगी और किसानों को यूरिया फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा उन साइंसदानों का दावा है कि वो सिर्फ मकई पर ही नहीं रुकेंगे बल्कि वो गंदम और चावल की ऐसी वैरायटीज बनाने की कोशिश भी करेंगे जो हवा से नाइट्रोजन हासिल कर सकेंगी। इस सिलसिले की दूसरी दरियाफ्त मार्च के महीने में साइंस मैगजीन में पब्लिश होने वाली स्टडीज के जरिए सामने आई, जिसमें ये दावा किया गया है कि साइंसदान मैरीन अलजी की कुछ ऐसी अक़साम दरियाफ्त करने में कामयाब हुए हैं जिनके अंदर एक ख़ास किस्म का सेलुलर ऑर्गेनेल पाया जाता है। ये ऑर्गेनेल हवा में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। इसको साइंसदानों ने नाइट्रोप्लास्ट का नाम दिया है। वो ऑर्गेनेल जो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी तरह इन खास अलजी के अंदर जो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ऑर्गेनेल पाया जाता है इसको नाइट्रोप्लास्ट का नाम दिया गया है। साइंसदानों का दावा है कि 100 मिलियन साल पहले नाइट्रोप्लास्ट एक इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया था जो मैरीन अलजी के साथ मिलकर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रह रहा था। यानी मैरीन अलजी इस बैक्टीरिया को खुराक प्रोवाइड करता था और इसके बदले में ये बैक्टीरिया मैरीन अलजी को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका ताल्लुक इतना गहरा हुआ कि साइनोबैक्टीरिया ने मैरीन अलजी के सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली के तौर पर रहना शुरू कर दिया और इस तरह अब ये उसका बुनियादी जुज़्व बन चुका है। इससे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया के अंदर ही पाई जाती थी। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पहली बार ये दरियाफ्त हुआ है कि इनमें भी नाइट्रोजन फिक्सिंग की एबिलिटी पाई जा सकती है। इससे साइंसदान ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस नाइट्रोप्लास्ट को अपने प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है और ये उम्मीद पैदा हुई है कि फ्यूचर में ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को अपने लिए फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इस अमल के ऊपर कितना टाइम लगता है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। शुक्रिया।